ویلکم بیک بچوں. تو بریک پہ جانے سے پہلے ہم یہ بات ڈسکس کر رہے تھے کہ حضرت صالح سے ان کی قوم نے نشانی مانگی کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ پیغمبر کیسے ہیں, ہم آپ کی بات کا یقین کیسے کر لیں. آپ کو پتہ ہے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس چٹان کے اندر سے ایک اونٹنی نکل کر آئے. اچھا, ایک بندے نے کہا کہ اونٹنی نکل کے آئے. صرف اس پہ بس نہیں ہوئی, اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہماری اور بھی ڈیمانڈز ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کا جو قد ہے وہ بہت اونچا اور لمبا ہونا چاہیے. اب آپ مجھے بتائیں کہ ایسا اونٹ ایک دم سے بن سکتا ہے کیا؟ اور اگر بن سکے تو بھی کیا وہ پہاڑ کے اندر سے نکل کے آ سکتا ہے؟ کیا ایسا پاسبل ہے؟ لیکن مجھے یہ بتائیں, کیا اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی کرنا مشکل ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو وہ پہاڑ پھٹ سکتا ہے, اس چٹان سے اونٹنی آ سکتی ہے. جی, اور ایسا ہی ہوا. حضرت صالح نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور وہ دعا قبول ہوئی اور وہ چٹان پھٹی اور اس میں سے اتنی اونچی لمبی اونٹنی نکل کے باہر آ گئی. جیسے ہی وہ باہر آئی, کچھ لوگ اللہ پہ ایمان لے آئے کہ یہ پیغمبر سچے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے وجود پہ انہیں ایمان آ گیا. لیکن آپ جانتے ہیں کچھ لوگوں نے کیا کیا؟ کچھ لوگ ایمان لائے لیکن کچھ لوگ پھر بھی ڈٹے رہے ڈٹائی کے ساتھ کہ نہیں, ایسا نہیں ہے. وہ وہاں سے چلے گئے اور انہوں نے پتہ کیا کہا کہ یہ تو جادو ہے. انہوں نے یہ الزام لگایا. جب ہمیں کسی کی بات نہیں ماننی ہوتی تو ہم اس کے کریکٹر کو خراب کرتے ہیں, اس پہ کوئی الزام لگاتے ہیں. ہر دور میں ایسا ہی ہوتا ہے. باقی ادوار میں بھی آپ نے ایسا سنا, اس دور میں بھی ایسا ہی ہوا. وہ ان پر یہ الزام لگا کر آگے چلے گئے. کچھ عرصے کے بعد اس اونٹنی کے ہاں ایک بچہ بھی پیدا ہوا. آپ کو پتہ ہے اس کے بارے میں کیا کہا گیا؟ یہ کہا گیا, حضرت صالح نے تمام لوگوں سے یہ کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے, یہ اللہ کی نشانی ہے, تو اس کا خیال رکھنا, اس کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے, اس کو تنگ مت کرنا. وہ اونٹنی پتہ کیا کرتی تھی؟ ایک دن جا کر کنویں سے پانی پیا کرتی تھی اور ایک دن جا کے لوگ پانی پیا کرتے تھے, کیونکہ وہ اونٹنی اتنی بڑی تھی. تو جس دن وہ پانی پیتی تھی تو کوئی اور پانی لے نہیں سکتا تھا. تمام لوگ اگلے دن جا کے کنویں سے پانی بھرا کرتے تھے. لیکن آپ کو پتہ ہے جس دن وہ اونٹنی کنویں سے پانی پیتی تھی وہ لوگوں کو ایک فائدہ بھی دیتی تھی, اور وہ فائدہ یہ تھا کہ اس اونٹنی سے اتنا دودھ آتا تھا کہ پورے کی پورے قوم سمود اپنا دودھ بھر لیا کرتی تھی اور گھروں میں جا کے دودھ سے لطف اندوز ہوا کرتی تھی. لیکن آپ کو پتہ ہے کچھ لوگوں کو اس اونٹنی سے بھی نفرت تھی. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ انہیں وہ اونٹنی اللہ سے کیا ہوا وہ وعدہ یاد دلاتی تھی. انہوں نے وعدہ کیا تھا نا کہ اگر آپ چٹان سے اونٹنی نکالیں گے تو ہم ایمان لے آئیں گے, اور پھر وہ اپنی بات سے مکر گئے. ایسا ہوا تھا نا, تو انہیں یاد آتا تھا کہ ہم نے تو وعدہ کیا تھا اور ہم اپنے وعدے سے مکرے ہوئے ہیں. تو پتہ اس اونٹنی کو اللہ کی نشانی نہیں سمجھتے تھے, صالح کی اونٹنی کہہ کے بلاتے تھے کہ یہ تو اس نبی کی اونٹنی ہے. یعنی کہ وہ اس اونٹنی کو بھی تنگ کرنے لگے. آہستہ آہستہ ان کے دلوں میں نفرت بڑھنے لگی. وہ اس اونٹنی کا ایک دن بھی اس کنویں سے پانی پینا برداشت نہیں کرتے تھے, اس پہ آوازیں کستے تھے. پھر پتہ کیا ہوا؟ اس قبیلے میں کچھ عورتیں تھیں, وہ عورتیں جمع ہوئیں اور انہوں نے جا کے مردوں کو جوش دلایا. وہ عورتیں کافر تھیں, وہ اللہ پہ ایمان نہیں لاتی تھیں. انہوں نے کہا کہ اگر کوئی مرد جائیں گے اور جا کر اس اونٹنی کو مار دیں گے تو پھر انہیں کچھ فیورز ملیں گے, ان کی شادیاں ہوں گی. اس کے بعد کیا ہوا؟ 8 سے 9 لوگوں کی ایک جماعت تیار ہو گئی. وہ جماعت تیار ہوئی, انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم اس اونٹنی کو ماریں گے. انہوں نے اس اونٹنی کے روٹین کو آبزرو کرنا شروع کر دیا کہ وہ کس وقت جاتی ہے پانی پینے کے لیے. ایک دن جب وہ اونٹنی گئی تو انہوں نے اس اونٹنی کے اوپر تیر سے حملہ کر دیا. تیر جا کے اس اونٹنی کی ٹانگ میں لگا, وہ اونٹنی زخمی ہو گئی. وہ زخمی ہو کے بھاگنے لگی. پتہ ہے کیا ہوا؟ ایک آدمی آیا اور اس نے آ کے اس کی پیچھے سے ایک ٹانگ کاٹ دی. اس کے بعد وہ زخمی ہو کے گر گئی. اس کے بعد سب لوگ نیزہ لے کر اس پہ حملہ آور ہوئے اور اس کو مار مار دیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آئے, انہوں نے جب یہ دیکھا تو وہ اس قدر پریشان ہو گئے, ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. انہوں نے کہا یہ تم لوگوں نے کیا کیا؟ یہ تو اللہ کی نشانی تھی, اس کی تو حفاظت کرنے کے لیے کہا تھا. پھر انہوں نے پتہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا تم لوگوں کے پاس صرف 3 دن کی مہلت ہے, 3 دن کے اندر اللہ سے معافی مانگو ورنہ ایسا عذاب نازل ہوگا کہ کوئی نہیں بچے گا. آپ کو پتہ ہے وہ لوگ کتنے جاہل تھے, اتنے تکبر کا شکار تھے. انہوں نے حضرت صالح کو کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ وہ عذاب آج ہی لے آؤ. کیوں وہ عذاب آج ہی لے آؤ؟ کیا ہم کبھی بھی پنشمنٹ اپنے منہ سے مانگتے ہیں اپنے پیرنٹ سے؟ کبھی ہم کہتے ہیں ٹیچر کو کہ ہمیں پنش کرو؟ ٹیچر ہمیں کہے کہ اگر آپ ہوم ورک نہیں کریں گے, ٹیسٹ نہیں کریں گے, ہم آپ کو پنش کریں گے, کیا آپ کبھی بھی کہیں گے ہاں ہمیں ابھی ہی پنش کر دیں؟ ایسا ہوتا ہے؟ اتنی عقل تو انسان میں ہوتی ہے نا, لیکن ان کے غرور نے ان کو اندھا کر دیا. انہوں نے کہا وہ عذاب تو آج ہی لے آؤ. پھر پتہ ہے کیا ہوا؟ وہ 3 دن کی مہلت بھی
ایک ایک دن کر کے ختم ہونے لگی. جو مہلت کا فرسٹ ڈے تھا ان کے چہرے بالکل یلو ہو گئے, بالکل پیلے ہو گئے. انہیں ذرا سا ڈر محسوس ہوا. مہلت کے اگلے دن ان کے چہرے بالکل ریڈ ہو گئے, اور جب تیسرا دن آیا تو ان کے چہرے بالکل بلیک ہو گئے. جب ان کے چہرے بلیک ہو گئے تو انہیں فیل ہوا کہ اب کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے, شاید ہم پر عذاب آنے والا ہے. اس دوران پتہ اللہ نے کیا حکم دیا؟ اللہ نے حضرت صالح سے کہا کہ وہ اپنے جو ایمان والے لوگ ہیں انہیں لیں اور وہاں سے چلے جائیں. وہ وہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے. 4تھ ڈے اللہ کا عذاب نازل ہوا. اتنے زور کی چیخ آئی آسمان سے تیزی کے ساتھ کہ ان کے کانوں کو پھاڑتی ہوئی چلی گئی اور ان سب کو ہلاک کر دیا. یہ چیخ کا عذاب کہلاتا ہے. حضرت صالح کی قوم پہ کیا عذاب آیا؟ چیخ کا عذاب. چیخ پتہ ہے کیا؟ آپ کو پتہ ہے چیخ کیا ہوتا ہے؟ تیز زوردار آواز, اتنی آواز کہ ان کے اعصاب اس کو برداشت نہیں کر پائے اور وہ سب کے سب فوت ہو گئے. وہ سب لوگ ہلاک ہو گئے. اس قوم کا کچھ بھی نہیں بچا. اور حضرت صالح اپنی قوم کو لے کے وہاں سے چلے گئے. جو لوگ ان میں مومنین تھے, جو اللہ پر ایمان لائے تھے, جو اس اونٹنی کی جنہوں نے اس اونٹنی کو تکلیف نہیں پہنچائی تھی, وہ لوگ وہاں سے بچ کے چلے گئے. اس کہانی کے اندر بہت سارے سبق ہیں, لیکن وہ سبق کیا ہیں میں آپ سے پوچھوں گی ایک بریک کے بعد. تو بچوں ہمارے ساتھ رہیے گا. اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتے ہیں ہم یہ ڈسکس کریں گے ایک بریک کے بعد.